لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی پیروی کرنے سے روکتی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز تھی نفس کی بندگی، دوسری چیز تھی ہمارے رسم و رواج، اور تیسری چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پیروی نہ کرنے کا نتیجہ، ان کی سنتوں کو نہ ماننا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کی کسوٹی کیا چیز ہے۔ یہی تین چیزیں چھوڑ دینا مسلمانیت کہلاتا ہے۔ یہی تین چیزیں اگر ایک مسلمان کے اندر سے نکل جائیں تبھی وہ حقیقی مسلمان ہے، ورنہ وہ صرف نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کو اصلی مسلمان جب یہی چیزیں بناتی ہیں تو ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کار ایسے کیوں ہے۔ سب سے پہلے نفس کی بندگی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں اللہ کی تعلیمات کے عمل کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کروں گا، میں یہ کہتا ہوں میری مرضی، تو جب انسان یہ کہتا ہے نا میری مرضی، تو کم از کم مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس بات کے اوپر وہ ایگری ہو گیا تھا کہ میں نے ہر چیز اپنے اللہ کے حوالے کی، میں نے اپنی جان و مال کا سودا اللہ کے ساتھ کیا، میں نے ہر چیز اللہ کو دے دی۔ کس کے بدلے؟ اسے جنت کے بدلے۔ تو میری اپنی تو کوئی خواہشات ہیں ہی نہیں، میرا اپنا تو کوئی نفس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے تمہاری جان اور تمہارا مال اس جنت کے بدلے خریدا ہے اور انسان نے بیچا ہے۔ پھر آ جاتی ہے رسم و رواج۔ ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا اس لیے ہم یہ کرتے تھے۔ نہیں، جب تک کہ اس کی قرآن اور سنت کے اندر سے واضح دلائل نہ مل جائیں، جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرا اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے یہ چیز کہنے والے کہ میرے باپ دادا نے یہ کیا تو ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اگر وہ غلط تھا تو اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم لوگ بھی وہی کرنا شروع کر دیں، ہم لوگ بھی وہی چیز کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کہا تھا کہ مثال کے طور پر مہندیاں کرنی ہیں، اس میں ڈھول ڈھمکے کرنے ہیں تو ہم کریں گے۔ نہیں، میرے نبی نے کہا مہندی سنت ہے پر اس میں ڈھول ڈھمکوں کا ذکر کہیں نہیں کیا نبی نے۔ تو اس وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح بتائی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جسی طرح عرب کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو کیا مطلب؟ جب اللہ کا دین اسلام آ گیا تو کیا انہی باپ دادا کی تنقید کرنی تھی؟ نہیں، ان کی رسم و رواج کو توڑنا تھا، وہ ختم کرنا تھا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر دوسری اقوام کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر رہن سہن کے طریقے میں، کھانے پینے کے طریقے میں، چلنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں، ہم لوگ سب طریقوں کے اندر دوسری قوم کی نقالی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ نور میں بڑی واضح طریقے سے کرتا ہے، آپ کو اس کی آیات 47 سے 50 تک میں اس کی بڑی تفسیر ملتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دوسری قوموں کی نقالی نہ کرو۔ مسلمان دوسری قوموں کی نقالی نہیں کرتے، مسلمان ٹرینڈز کے پیچھے نہیں چلتے، مسلمان ٹرینڈ بناتا ہے اور دنیا ان ٹرینڈز کے پیچھے چلتی ہے۔ لیکن افسوس آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں مسلمان ٹرینڈ نہیں بنا رہا بلکہ ٹرینڈز کے پیچھے چل رہا ہے، اور اتنا اندھا دھند چل رہا ہے کہ اس کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کب کہاں کیسے اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب ہم تھوڑا جائزہ یہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے یہ تین چیزیں تو دیکھ لی کہ اگر کسی انسان میں یا کسی مسلمان میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں تبھی وہ حقیقی مسلمان ہے، اور اگر ہیں تو صرف مسلمان اس کا آئی ڈی کارڈ اور CNIC اور پاسپورٹ پہ ہی لکھا ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ ذرا پیچھے ہسٹری میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کے احکام نازل ہوئے تو عرب کے لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے پانی ہے، لیکن جب اس کی حرمت کے احکام آ گئے تو پھر انہوں نے شراب پینا چھوڑ دی، اور جنہوں نے اس وقت پی رہے تھے منہ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی انہوں نے انگلیاں ڈال کے حلق میں اس کو نکالا کیونکہ اس کی حرمت کے احکام آ چکے تھے۔ اسی طریقے سے
لوگوں نے اپنے مٹکے کے مٹکے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے، اور جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس کی وہ جو تافون تھا، یعنی اس کی وہ جو اسمیل تھی، وہ اٹھتی تھی مدینہ کی زمین میں سے، اتنی شراب بہائی گئی، کیونکہ اس کی خرید و فروخت سے بھی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تھا۔ اور عرب نے جب اسلام کو اپنایا تو سب سے پہلے اپنی اس نفس کو مارا۔ اس نفس میں یہ شراب ان کے بیٹھے ہوئی تھی جیسے ان کی گھٹی میں شراب ہو۔ جوا اور اس طرح کی تمام زناکاری، اس طرح کی ہر چیز ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو مار کر اللہ کے دین کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا، اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ ہم پھیلا تب ہی سکتے ہیں جب ہم خود اس کو اپناتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا اور پھر اس کے اوپر وہ جم گئے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو ختم کیا۔ وہ بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے، جبکہ قربانی تو دراصل کس چیز کے لیے؟ اللہ کے لیے قربانی ہے، نیت کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم کی یاد پہ یہ قربانی کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا۔ بہت ساری زمانے جہلیت کی رسم و رواج تھے، جس میں زہار تھا، متبنہ تھا، اور بہت سارے رسم و رواج تھے، جس کو ختم کیا قرآن نے۔ اور جو مسلمان ہوئے تھے اس وقت، انہوں نے اس کو چھوڑا اور ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ واقعی ہی مسلمان ہونا کسے کہتے ہیں، ایمان لانا کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے اس ایگزامپل کو سیٹ کیا اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑا۔ انہوں نے یہ کس لیے کیا؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ انہوں نے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بہت سے صحابہ کرام ایسے، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اسلام کے عروج سے پہلے ہی اس دنیا سے وفات پائی، اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ انہوں نے اسلام کا عروج نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کا عروج اتنا نہیں دیکھا جتنا حضرت عمر کے زمانے میں تھا۔ تین بر اعظموں پر فتح حاصل ہوئی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ ایران اور عراق فتح کیے گئے، سپر پاورز فتح کی گئی۔ وہ کس لیے تھا؟ انہوں نے اپنے ایمان کو بہت مضبوط کر رکھا تھا۔ انہوں نے وہ ایمان کی ڈیفینیشن اور وہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن اپنا رکھی تھی جو واقعی ہی قرآن بتاتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر واقعی ہی وہ ڈیفینیشنز اپنا لے، واقعی ہی وہ طریقہ کار اپنا لے، تو یقین جانیں کہ ہم لوگ دوبارہ سے وہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین جانیں کہ فلسطین پہ اس وقت جو ظلم ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہم واقعی اگر مسلمان متحد ہو کر وہی ایمان کی ڈیفینیشن اور وہی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن اپنا لیں، اور ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ حساب لینے میں بہت جلد ہے، اور وہ اپنے عہد و پیمان کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آج جو بھی ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، اگر وہ متحد ہو جائیں تو اس وقت ہونے والا دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مسلمان کو اندر سے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہے۔ اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہونے والا، ایک جگہ پر کھڑے ہو کر دوسروں کے مسلمانوں کے لیے مدد کرنے والا، اور اپنے ایمان کو بہترین احتساب سے گزارنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔